زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ کچھ آپ لوگوں کو باقی اس کو جو نا وہ نہیں کرنا، پبلش ابھی نہیں کرو اس بیان کو، ٹھیک ہے؟ بند کرو اس کو، یہ صرف پنڈال تک ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کر دے کھول دے بس، پھر وہ کہیں گے ہمیں تم نہیں ملا، ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہا ہے تو؟ کیمرے چل رہے، ٹپا ٹپ لگا ہوا ہے۔ بیل اللہ ضروری ہدایت میں یہ ہے کہ جتنے میرے شاگرد ہیں یا جتنے خلفاء ہیں وہ آگے اپنے سلسلے کو چلا رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے رزق بھی مقدر کیے ہوئے، ہدیے بھی آتے ہیں، اس حساب سے جو ہے جو 30%، 40% اور 60% کا جو ایک یہ ہنسی مذاق والا وہ نہیں ہے، یہ سلسلے کا اصول اور منشور ہے۔ اس کے بعد جو اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ اپنی جانی مالی نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ دوسرا، جتنے شاگرد سلسلے کو آگے شاگرد کے شاگرد بن رہے، جو 30% پہنچاتے تھے تو ان کے شاگرد 10% اپنے اساتذہ کو دیں گے، 20% میرے اس میں بھیجیں گے، مگر استاد کے ہاتھ میں نہیں دینا، ڈائریکٹ بھیجنا، خود ہی تقسیم کرنا ہے۔ ہر شاگرد اپنے استاد کو 10 بھیجیں گے اور 20 مجھے بھیجیں گے۔ یہ وہ جو ان کے شاگرد ہیں جن کا مجھ سے براہ راست ابھی رابطہ نہیں ہوا، جو میرے اجازت یافتہ ہے وہ مجھے ہی دیں گے۔ اس طرح میرے جن شاگردوں کو سکھایا ہے، جس استاد نے یا جیسے ابراہیم، تو جنہوں نے ان سے سیکھا ہے وہ اپنے استاد کو 10 روپے دیں گے، 20 طرف بھیجیں گے، 10% اس کو دیں۔ اب جس کے 2-3 استاد ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، تو اس کا کوئی بھی استاد نہیں، اس کا میں ہی استاد ہوں، کیونکہ پھر تم لڑو گے۔ کیا لڑو گے؟ ایک کہے گا زما دے اور زما دے۔ جس شاگرد کے بغیر ایک کہے گا تو میرا شاگرد ہے، دوسرا وہ پورا کا پورا میرا ہے، وہ ان سے گیا۔ کس کا ہے؟ وراثت میں مسئلہ بن جائے، اس لیے وہ حکومت اس کی حقدار ہے، میں حقدار ہوں۔ اور یہ ایک بات آپ کو نمائندے کے طور پہ آگے کیے، جماعتوں کو توڑنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ مال جب سے آئے نا، یہ جو سلسلے میں بار بار ہر روز ایک نظام بدلا جا رہا ہے، یہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بے اختیار ہوں، وہیں سے آتے غرض کہ یہ کرو یہ کرو، تو مال کے عاشق بننے کے بجائے جو ہے نا، بس ایک روایت ہے
تو یہ میں تم پہ حکم نہیں لگ رہا، مگر ڈرنا چاہیے۔ ہم یہاں اللہ کے بندے بننے آئے ہیں کہ منافق کی علامات کتنی ہیں، تین ہیں، یہ نہیں کہ تم منافق ہو، مگر جس چیز سے حضور نے ڈرایا ہے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس میں ایک کیا ہے، جو بات کرے اس میں جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جو امانت اس کے پاس رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے۔ تو سلسلہ میں مال کیوں رکھا ہے؟ اسی تاکہ تم لوگ خائن نہ بنو، تمہاری پہچان ہو کہ تم لوگ امانت دار ہو یا چور ہو۔ چور تو نہیں ہو سکتے، خائن ہو جائیں گے، کیونکہ خائن میں اور چور میں فرق ہوتا ہے۔ تو مال میں اس لیے تمہیں ابتلا کیا جاتا ہے، اللہ دے گا تم، اور اگر تم صحیح طریقے سے نہیں کرو گے تو پہلے مالی نقصان ہو جاتا تھا تو مجھے پرواہ نہیں تھی اپنی، لیکن اب جانی کی طرف جاتے تو نقصان دے رہے، اچھی بات نہیں۔ ابھی اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات درست ہونے چاہیے، زبان آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ کفار نے کیا کیا، ان میں امانت میں خیانت نہیں، بس فرق یہ جو چیز ہم میں ہونی چاہیے اس پر وہ عمل کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ بینک کو لے لو، یہ بنایا کس نے، مگر 1 روپے کی خیانت نہیں ہو، کتنے صدیاں ہو گئی، پوری صدی ہو گئی، 1.5 صدی ہونے والی ہے اس چیز کو، مگر آپ 1 روپے کی خیانت ثابت نہیں کر سکتے، اس میں آپ کے پیسے ہر چیز محفوظ جاتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، اور 10 روپے میں اگر ہمارا ایمان ڈگمگا جائے تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کی مثال ہے کہ معاملات جو ہے 75% اگر آپ دیکھیں دین میں معاملات زیادہ ہیں، اس لیے آپ کے پڑوسی بھی خوش رہیں، مولوی بھی خوش رہیں، استاد بھی خوش رہے، اور آپ بھی خوش رہیں، یعنی ہم نے سب کی خوشی کو کیا کیا ہوا ہے۔ اب 10% روپے، کیونکہ کل اس شاگردوں سے کھینچو، ان پہ ووٹ ڈالو، تو اس سے اچھا نہیں میرے حصے میں لے لو۔ ہم نے اپنے حصے میں تمہیں 10% دے دیا، تو جاؤ خلفاؤں، اس نے تو بوجھ دی۔ سمجھ آ گئی؟ شاگردوں پر بوجھ مت بنو۔ بعض ہوتا ہے لے کر آؤ، یہ بہانے سے سلسلے سے تمہیں اس لیے نہیں نکالتا کہ انسان اگر گناہگار ہو جائے اسلام سے نہیں نکل سکتا تو سلسلے میں سے کیا نکالو گے۔ توبہ کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ آپ کو غلطی پر استغفار ہے، نکالا نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ غلطی پر کیا ہے، استغفار کرے، مگر نکالا نہیں جاتا، تو استغفار کرنا چاہیے۔ جو خود جا رہا ہے اس کو میں روکتا نہیں، روکتا ہوں بس رک جا، نہیں رکتا تو پھر جا۔ اس تقسیم کے ساتھ رہو گے برکات آپ خود دو گے، ایمانداری کے ساتھ رہو گے لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا بھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حصہ خور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں چلتا جب حصہ نکالتے، تو اس سے ثابت ہو گیا نا تو خائن ہے، تجھے حلال راس نہیں آتا۔ کیا تقوی کا رزق کیا ہے؟ اس سے دروازے کھلنے چاہیے اور تیرے دروازے بند ہو جاتے، تو متقی نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ جب اللہ کی راہ میں آپ دو اور آپ پر راستے بند ہو جائے، جبکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ کر کے دے گا۔ تو ان چیزوں میں مالیات کو مضبوط کر لو۔ 75% جو دین کے مالی معاملات میں اس کو مضبوطی سے تعامل، بہنوں کا حصہ دو، بھائیوں کا حصہ مت کھاؤ، کسی کے مال کو اپنا مال سمجھ کر مت کھاؤ۔ جیسے ایک بھائی کا ہمارا سارے اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، خاص طور پہ زنگ پختانہ۔ کس چیز کا حق ہے؟ اس کا احسان ہے۔ اب یہ نہیں کہ تم کا احسان ہے تم لوگ نیکیاں کرنا چھوڑ دو، دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرو، کبھی مفلس نہیں ہوگی۔
حرص اور حوث میں انسان نقصان اٹھاتا ہے. یعنی ایک بات یاد رکھو، زندگی کے اندر ایک اصول بناؤ، جو تمہاری جیب میں ہے اس میں سے تھوڑے خرچ کر کے کاروبار کیا کرو. یہ امید ہو کہ اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی لے لوں، کل میں 2 کروڑ کما لوں گا. تیرے کو کیا پتہ ہے کل تیرا 2 کروڑ کا نقصان ہو جائے. تو پہلے جو اللہ نے 50 روپے دیے تھے وہ بھی تو نے لوگوں کے 50,000 روپے لے کے اپنی لالچ میں اور ڈبو دی اپنے آپ کو. تو ان 50 روپے پہ گزارا کر. دوسروں کی عیاشیوں کو دیکھ کر کہ میں اس طرح ہو جاؤں، یہ بے وقوفی ہے. ایک دم مالدار ہونا بھی تباہی ہوتی ہے. دنیا میں بہت سے ایسے طریقے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کریں گے، تیرے کندھے پہ بندوق رکھیں گے اور تجھے اڑائیں گے. دوسرا، آپ لوگ ادھر ادھر مت دوڑو. جب آپ فیوز النور ختم کریں، اصل چیز ہے آپ کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہونی چاہیے اور حروف کی طاقت آپ میں آ جائے. آپ کیا لکھتے ہیں کتاب میں، لکھتے ہیں مجرب المجرب، مجرب المجرب، مجرب المجرب. کسی نے بھی آج تک اپنے تعویذ کو نہیں لکھا کہ یہ مجرب نہیں ہے. جتنی بھی کتابیں جمع ہیں سب مجرب المجرب ہے. یہ پورا فیس بک پہ رکھا ہوا ہے میں نے، پورا ٹائٹل ہے. گوگل میں جاؤ چلے جائیں گے. مگر مرکز علاج کا تم کو پتہ نہیں. میرا مرکز علاج، تم لوگ اپنے مرکز کا بھی پتہ نہیں ہے. سب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تجھے آج تک میرے ایزی پیسے اکاؤنٹ کا پتہ نہیں. کس نے بھیجی ہری نمبر کی پرچی؟ تو میں آج تک یہی پتہ. اس کا مطلب ہے کہ تو ایک بیان بھی نہیں سنتا ہے. حیرت دے کرنے دے، حیرت کی بات ہے. پوری دنیا میں گھوم رہا ہے میرے، مگر اس کو پتہ نہیں ہے. تو اس پر تو راضی ہو گئے. اب جو بھی ہے، جس کا بھی شاگرد ادھر نہیں جائے گا کہ اپنے کرو کہے گا میرے سے، وہ جو جس کا بھی ہے اس سے اس والا شاگرد وہ بھی ادھر بھیجے گا، صرف استاد کو بھیجے گا، اپنے پردادا کو نہیں بھیجے گا، ڈائریکٹ مرکز بھیجے گا. سمجھ گیا؟ ایسا نہیں کہ میرا تیرا تر ڈاڑا، بس تیرے بہت شاگرد ہے. اب جو تیرے شاگرد نے بنانے وہ بھی تیرے کو ہی بھیجے گا، 20 ادھر دے گا. باقی اس کو اپنے یہ پردادا والا استاد ختم ہے، پھر مرکز ہے. لیکن اس لیے کہ رزق اللہ نے کہا تمہیں دے رہا تو بانٹنا سیکھ لیا. ہم نے بانٹ رہے، یہ سب میں بھی کم آ سکتا تھا. میں بھی شوف سرکار کی طرح نہ کسی ٹینگا میں تم لوگ سارے یہاں پہ کھڑتار ہوتی، یہاں سے لے کے او میں مار کے صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی. مجبور آدمی خود بخود پہنچتا ہے. لوگ ہمیں بھی جو ہے نا فراڈی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے 1000 روپے ایمانداری والے اور ہم 1000 روپے کے چورے. یہ فراڈ ہے. ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، 1000 روپے کی پرواہ ہوتی. یہ کس نے خرابیاں پیدا کی؟ یہ جب بیچارے ٹچے جنہوں نے روپیہ نہیں دیکھا ہوتے وہ آئیں گے 1 روپے میں، 2 روپے میں، 10 روپے میں، 100 روپے چند. اپنی حیثیت ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب علم اللہ نے ہم کو دے دیا تو ہمیں اس کا راز بھی بتا دیا. ہم لیتے نہیں تم سے، ورنہ تم ہمارے پیسے دے ہی نہیں سکتے. وہ تم سے لے ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ہے. تمہارے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے. گھر میں خرچہ نہیں ہے، یا اللہ کوئی بکرا آ جائے. آپ ایسے سے اٹھا لیتے ہیں جی کہتے کوئی خرچہ نہ ہو. ماؤ خوڑے حضرت اسی نے پوچھا تھی. ہاں نہیں ہے نا، کہتے والد کا معاف، یہ بولتا رہتا ہے والد کا، کہتے وہ پیسے معاف ہے. یہ اس کو جو ہے نا حرام خوروں نے سکھایا ہے. ہم نے تو یہ سنا کہ بیٹے کا مال باپ کو ہوتا ہے، باپ کا مال بیٹے کا ہے. وہ تو موت کے بعد میراث ہے. جب تک زندہ ہے بیٹے کا مال باپ کا ہے. ایک مثال ہے.
یہ تو چلو ایسی یہ تو اصول آپ کو میں نے بتا دی، اس طریقے پہ چل لیں۔ دوسرا، دم پہ زیادہ، یعنی سنت کیا ہے کہ آپ دم ڈالا کرو، یعنی آپ جو بھی وظیفہ آپ کے دل میں آ جائے پھونک دو، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میں انشاءاللہ اثر رکھے گا۔ اصل تمہیں دم پر آنا ہے، کس پہ آنا ہے؟ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ یعنی دم کو معمولی مت سمجھو، اصل ہے دم، اصل دم ہے، یعنی سنت دم ڈالنا ہے، اور سنت اصل ہے، اس پر آنا ہے۔ تو اب ایک آدمی ویسے دم ڈالتا ہے تو ایک کمزور، لیکن آپ جب تمام، کیونکہ یہ سارے علوم مستنبت ہے قرآن و سنت سے، اب آپ علیہ السلام نے جو دم تمام علوم کے ساتھ ہے، صحابہ نے، آپ جو ڈال رہے ہو ایسی ڈال رہے ہو، پڑھ کے پھونک رہے ہو، اس میں فرق ہے۔ اب سب سیکھ جائیں گے، کیونکہ تم لوگ مجھے بھیج رہے ہو نا تنتین، اس لیے تم لوگ کو سکھا رہا ہوں۔ دم سنت ہے، تو اب آپ، میں نے مثال کے طور پہ دم ڈالا، مجھے لطائف کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا، آپ لوگوں نے سیکھ لیا۔ اب اس دم کو میں تمام علوم کے ساتھ دم کر رہا ہوں، تو سارے علوم جمع ہو گئے، کیونکہ سنت سے سارے نکلے ہیں۔ اب سارے تم جب سیکھ کے آؤ گے تب سنت پر اب سمجھ آ گئی کہ الف کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو الف آپ لکھا ہوا پڑھتے ہو اور الف نوری میں بڑا فرق ہے۔ اب یہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 یہ لطائف ہے، اب یہ بن گیا الف۔ اس الف کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ یہ دیکھ رہے ہو، یہ اور یہ الف کی شکل ایسی ہی ہے نا، لیکن اس الف کے اندر 6 لطائف پوشیدہ ہے۔ یہ الف نوری ہے، سکھا رہا ہوں، اب کیا چھپاؤں گا میں لوگوں سے، اللہ۔ لیکن یاد رکھے کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، عمل سے فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے، اگر وہ بے ایمان ہو کچھ بھی، لیکن فائدہ دنیاوی اس کو ہوگا، مگر اس کو ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، فائدہ ملتا ہے۔ مومن کو دونوں جہانوں کا فائدہ بھی اللہ دیتا ہے اور اجر بھی اس کا ہے، یہ فرق ہے۔ سنت میں دونوں کا فائدہ ہے، اخروی دنیا، لیکن بے ایمان جو ایمان جس کا نہ ہو، کافر ہو مشرک ہو، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن دنیا کا فائدہ ہے۔ جیسے آج کفار کو دیکھو، دنیاوی فوائد اٹھا رہے۔ یہ جتنی بھی نیکیوں کا تعلق ہے یہ ایمان کے ساتھ، کفر میں نیکی نہیں ملتی، ایمان والے کو کیا ملتی ہے؟ نیکی ملتی ہے۔ کافر لاکھ توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مسلمان گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ معاف کرے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ ہزاروں سال، یعنی ان ریاضتوں پر، یعنی یہ یوگ ہے یا کچھ بھی، اس پہ کافروں نے ہزاروں سال لگا دیے، مگر ان کو وہ فائدہ نوری نہیں ملا، بس صرف صحت ملی جو دنیاوی نفع ہے۔ اور مومن ایمان کے ساتھ صرف 1 سال محنت کرتے اس کو دونوں فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر جو چیزیں آپ نے مثال کے طور پہ دوائیاں ہیں، یہ کفار بنا رہے ہیں، مگر وہ اس علم سے جو دوا بنا رہے تو کیا آپ نہیں کھاتے، فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دنیا میں سب سے اچھی دوائیاں کس کی ہے؟ کافر بنا رہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے نا، سب لوگ لے رہے ہیں، مہنگی بھی ہے، اپنی لوکل دوائیاں نہیں لیتے مگر ملٹی نیشنل۔ تو اس علم سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہو، جو آپ کو صحت دے رہا ہے، اس پر اعتراضات اب نہیں ہوتی،
مگر علم کی قوت سے انہوں نے دوا بنائی. وہ علم انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اغیار سے لیا ہے یا اسلام سے لیا ہے؟ اسلام سے ابو علی سینا کیا نام ہے؟ اب یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ البیرونی مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ یہ سب مسلمانوں کی ہوئی. اس لیے حضور کی فرمانے کہ حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہو لے لو. آپ دیکھو ہمارے درس نظامی کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے بلاغت کے لیے، یہ جتنے بھی علوم ہیں اس میں اغیار کے بھی فنون شامل ہیں، اور اس کو بطور فن استعمال کرتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. امرا و قیس کے اشعار ہو گئے، صرفی نحوی جتنی بھی ترکیبیں ہیں یہ معتزلہ یہ جتنے ان سے بلاغت کے امام جو ہے سیبوئے جو ہے یہ معتزلی ہے، اس نے نحومیر لکھی تھی. بلاغت میں ماہر ہے زمخشری، اس کی تفسیر کشاف پڑھتے ہیں سب، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تفتزانی کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ تفضیلی شیعہ ہے، شرح قائد اس کی پڑھائی جاتی ہے. متنبی پہلے نبوت کا دعویٰ کر کے بعد میں توبہ کر کے مرتد ہو گیا تھا، پھر کلمہ پڑھا ہے، دوبارہ اسلام میں داخل ہوا، لیکن آج تک اس کتاب کا نام متنبی ہے، وہ نام نہیں ہٹا، اس کو پڑھتے ہیں. تو کیا یہ آپ اس لیے پڑھتے ہو یا مہارت کے لیے پڑھتے ہو؟ تو مہارت کے لیے کسی کی بھی چیز کو اٹھا لو یا کسی کے ہاں رائج ہو، اس کو استعمال کرنے سے آپ کو شرع منع نہیں کرتی. یہ فقہی پوائنٹ ہے، فقہ کے اندر یہ چیز ممنوع نہیں ہے، یہ آپ کے مزاج میں منع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اب یہ ایک چیز ادھر سے اٹھاتے ہو. اپنی کتابیں ہم نے چارج کی بھی کہ تم لوگوں نے تخصص آپ نے نہیں پڑھی، دوسروں سے پڑھیں گے، کبھی وہ پتہ نہیں ایک کی کتاب اٹھائے گا، کبھی دوسروں کی کتاب اٹھائے گا. یہ سب میں نے چاٹی ہوئی ہیں اور چاٹ کے بلا بھی دی. کیا کر دی؟ وہ چالیں بھی مجھے یاد نہیں کہ اس کی کون کون سی چالی ہے. تم لوگ کیا چاٹو گے؟ اس لیے اپنے رخ کو صحیح کرو، انکار نہیں. اس طرح جو تخریج کے ساتھ قرآنی آیات جو آپ نکال رہے ہو اور اس کو چالو میں، یہ مت کرو، بلکہ جتنی آیت کی عدد لکھے اس کو چال کے حساب سے لکھو. یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، کیونکہ میں بار بار کلاسیں نہیں لے سکتا، اس لیے میں تمہیں اس میں بتا رہا ہوں. مطلب 786 ہے تو چال کے حساب سے 1 سے لے کے 9 تک جو بنتی ہے اسی طرح لکھ دو، 786 لکھنا. تمہارا تعویذ آتشی چال کا بھی ہو گیا اور اعداد میں تخریج بھی نہ ہوئی. پچھلے والوں نے آیت، لیکن حروف کی تخریج آپ کر سکتے ہو. مطلب آتشی حروف کو تخریج کر کے لکھ دو، آبی کو لکھ دو، جو چال بنانی آبی میں آبی اور آتشی میں آتشی، تو حروف کو کر سکتے ہو، مگر نہ اللہ کے نام کو اور نہ قرآن کی آیات کو اور نہ قرآن کی صورت، اس کو نہیں کرو گے. یہ جو شرح ہے اس میں لکھا گیا ہے، اس میں جو لکھ گیا لکھ دیا، اب نہیں کرنا. اور یہ میں ایسی نہیں بول رہا ہوں، جب یہ تم تجربہ کرو گے دونوں پہ، وہ بھی پلا دو اور یہ بھی پلا دو، فرق سامنے آ جائے گا. وہ بھی پلاؤ، یہ بھی پلاؤ، وہ بھی جلاؤ، یہ بھی جلاؤ، جو میں بتا رہا ہوں. نتیجہ تمہارے سامنے ہو. آپ لوگوں کے اوقات ضائع نہ ہو. ایک دوسرے، اسی طرح جو ساتھی ایک دوسرے کا علاج کرنے جاتے تو عیب بیان نہیں کرتے، اس نے غلط علاج کیا، بولو اس نے اپنی کوشش کی، شفا میرے ہاتھ سے مقدر تھی. تم نے سب ایک ہی استاد سے سیکھا ہے، تم کوئی آسمان سے نیچے نہیں اترے ہو، سیکھنے والے مجھ سے ہی ہو، اجازت تم کو، لیکن برائیاں نہیں کرو.
ایک دوسرے کے لیے حرف تحسین استعمال کرو بھائی، بس جتنی شفا اس کے ہاتھ میں مقدر تھی اللہ نے آپ کو دے دی. اب آپ ہمارے پاس، انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیے، وہ کہیں گے جی ہمارا بکرا کہا گیا، ٹکرا کہا گیا، فقرا، تم بھی سارے شریک، تو یہ تم کوئی مخلصی نہیں دکھاؤ گے، بلکہ لالچ کی طور پہ تمہارے اندر بھی لالچ پیدا ہو گیا، تم دوسروں کی بات. ان کو تو علم نہیں ہے، تمہیں تو علم ہے نا. تو ایک دوسرے کے پیر مت کاٹا کرو. اب سارے تو جب اس طرف آؤ گے تو پتہ چلے گا. آج یہ سارے کیا کسی کے رزق میں رازق اللہ ہے. آپ خدمت کے جذبے سے جاؤ. اس پر رزق، اس علم میں جو اس پر رزق کی طمع کرتا ہے اسی کو مال نہیں ملتا. یہ آج تمہیں آسان سے طریقہ بتا دوں. جو اس کو رزق کے طمع سے کرتا ہے اس کو رزق اس کو نہیں ملتا، وہ نقصان اٹھاتا ہے. ایک دفعہ تو کمائے گا مگر ایک ہی دفعہ میں دوسری جگہ سے نکل جائے گا، ڈبل ٹرپل. یہ علم صرف ایک ہی چیز مانتا ہے، طمع نہیں مانتا، اللہ سے مانگنا مانتا ہے. اللہ کی رزق اس میں آئے گا مگر جو طمع کے ساتھ کرے گا اس کے پاس نہیں آئے گا. یعنی یہ سیٹ آ گیا تو اس سے کچھ اچھک لوں، یہ مت کرنا. اس طرح تو جو آپ نے سیکھا ہے ہم بھی گر جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مجھے چاہیے، کیا چاہیے؟ میں اللہ سے تو نہیں مانگ رہا، بکرے پر یقین ہے اور اللہ پر نہیں ہے. اس مریض بیچارہ جو تیرے پاس محتاج بن کے ہے اس پہ تیری نگاہ ہے، رب کے خزانوں پر نہیں ہے. ہم سے اکثر پوچھتے ہیں اب سورس آف انکم کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ دیتا ہے. سب کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اللہ کی. یہ تو کافروں سے پوچھو جن کا خدا پر یقین نہیں ہے، ان سے سورس آف انکم پوچھو. ہمارا سورس آف انکم تو اللہ کو رازق مانتے ہیں. ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. بہار والے پوچھتے ہیں جی سورس آف انکم کیا ہے؟ ان سے پوچھو. بت پرستی کی دنیا میں توڑی رہتے ہو، اسلامی ملک میں رہتے ہو. اللہ ہر کسی سے پوچھے شوچ پنگم کیا ہے، چوچ چنگم کیا ہے. سورس آف انکم پوچھنے کے لیے تاکہ کسی طرح وہ کر لو تو ہم بھی کہیں سے. اب تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ جی سرکار کا سورس آف انکم کیا ہے؟ سرکار ہے آگے جی اللہ. تو مسلمان ہو اللہ ہے، یہ لکھنا ہی نہیں چاہیے تم لوگ. اور خاص طور پہ ان چیزوں میں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہو. تم لوگ تو مر جاؤ اپنے پر ایک مرغا نہ کاٹو، تم کسی کو کیا دو گے؟ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. کیا جائے؟ یہ وہ قوم ہوتی ہے. اور یہ ہمیں دیں گے، اللہ دیتا ہے، اللہ بھیجاتا ہے. تو اللہ نے ذریعہ جو بنایا ہے وہ ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے. ہم اس ذریعے کا انکار نہیں کر رہے مگر اس میں طمع بھی نہیں کرتے. تیری بربادی میں میری آبادی ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت مریض نہیں آ رہے، دعا کرے. تو میں یہ دعا کروں کہ لوگ تیرے پاس مریض آئیں اور لوگ بیمار ہو جائیں، ہم لڑک جائیں. بے غیرت. دعا کرے، نظر کرے، بولو یا اللہ جس کی شفا میرے ہاتھ سے مقدر ہے. کیا ہے؟ یا اللہ جس کی شفا میرے ہاتھ سے مقدر ہے، ان کو میرے پاس بھیج دے. کیا بولو گے؟ دعا کا سلیقہ بھی سیکھو. کہتے یا اللہ گھوڑا دے دے، گھوڑا دے دے. ایک آدمی مانگ رہا تھا، کیا ہے؟ ہٹا کٹا تھا، سو رہا تھا اور مانگ رہا تھا یا اللہ گھوڑا دے دے. وہاں سے شہزادہ گیا، اس کی گھوڑی نے بچہ دیا، اس نے اٹھایا، اور ایک گھوڑا لگا، ایک گھوڑا کا بچہ اٹھا. شاباش. کہہ رہا یا اللہ میں نے گھوڑا تو مانگا تھا، نیچے کے لیے میرے اوپر آ گیا. سمجھ آئی؟
تم سمجھ جاؤ کہ خزانوں کو سنبھالنے کے لیے بھی علم چاہیے، محنت درکار ہے۔ آج تیرے پاس اگر مال آ جائے گا نا، یہ ڈر لگا رہے گا کوئی چرا ہی نہ لے، یہ کروڑ روپے کہاں چھپاؤں، پھر سیکیورٹی گارڈ لاؤں، چوکی دار لاؤں، پھر اس کو خرچ کرنے کے لیے فیکٹری لاؤں۔ بات وہی ہے، یا مال سے پہلے سیکھ لو محفوظ ہونے کے لیے، یا مال کے بعد ہے پھر، مگر جو سیکھا ہوا نہیں ہوتا اس کے کروڑوں روپے کو ہی لے کے چلا جا۔ تو طمع نہیں کرو۔ استخارے میں جس کا مرض بغیر اس کے ٹھیک نہ ہو اس کا علاج فری میں مت کرو، اور جس پر کچھ آتا نہ ہو اس سے کچھ لو مت۔ علاج کی تو یا تو ہدیے سے ٹھیک ہوگا، بکرے سے ٹھیک ہوگا، گائے سے ٹھیک ہوگا یہ استخارے میں آئے گا۔ مگر آپ نے طمع نہیں کرنی۔ اور بعض بڑے شروع میں فی سبیل اللہ والے بن جاتے شروع بھائی، اس میں جو ہدیہ نہیں لیتا یا جس کو ہدیے کا پتہ نہیں، اس کو علم ہی نہیں آتا۔ سمجھ آئی؟ یہی اس کے اناڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جو انکار ذبیحات کرے، بکرے کی مخالفت کرے، گائے، یہی سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ جاہل پیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ اسلام کی کک بھی نہیں جانتا۔ گائے بھینس اس کی لالچ نہیں کرتے دوسرے کو بچانے کے لیے۔ جو یہ کہتا ہے یہ سارے چور ڈکیت فنا، یہی جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اسلام آپ کو نہیں سکھاتا، مگر وہ مرض کتنی چیز چاہتا ہے یہ ہے، اس کو دے دو اور جان چھڑا لو۔ میں ڈاکٹر کے پیسے نہیں کھاتا، پتہ ہے تمہیں، جہاں 100 روپے دینے میں 1000 روپے دے دیتا ہوں۔ کہتے کچھ ڈسکاؤنٹ کرو، میں نے کہا تم سے ڈسکاؤنٹ لے کے مرنا ہے، کہیں اور سے چاہ مرنا ہے۔ جان بچ گئی تو لاکھوں پائے، جان بچی تو لاکھوں پائے، یہ محاورہ مشہور ہے کہ نہیں؟ جان بچی تو لاکھوں پائے، اگر جان ہی نہیں بچی تو کیا بچا تیرے پاس؟ مال کے معیار پر کسی کو جعلی اور اصلی، جعلی وہ ہے جس کو مال لینا ہی نہیں آتا، جو مرض کی شرط سے واقف نہ وہ جعلی ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں نہیں لے؟ سارے بزرگ بن کے بیٹھے تعویذ دے رہے تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم پیسے نہیں لوگے لوگ تمہیں گالیاں تھوڑی دیں گے، اب فی سبیل اللہ کر دیں گے۔ عوام کا ذمہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ۔ تو عرف عام میں مشہور ہے جو پائی ٹکا نہیں لیتا، پائی ٹکا کیوں نہیں لیتا؟ لنگر کھول کے دے رہے ہوتے، پائی ٹکا لینا نہیں۔ جو خود سے دیتے اس کی پوچھ نہیں ہے، جو مانگتے تم نے مانگا تھا۔ ابھی لڑکیوں سے من پسند شادی کرانے کے لیے آتے، کیا کرانے؟ من اور پسند۔ رومیو اور جیولس آتے، ہماری من پسند شادی کرا دیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے 1 کروڑ روپے باپ کو بولوں گا دے دوں، میں نے کہا 25 لاکھ ہم کو دے دے۔ سارا عشق اتر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں عشق اتارنا آتا ہے، اس طرح اتارتا ہوں میں، پھر نظر نہیں آتا ایسا شوں۔ محبت دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، وہ سستے میں ہم سے حاصل کرنا آتی۔ جس محبت کے لیے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ فری میں ہم سے لینا چاہتے، اس لیے تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے تم لوگوں ہماری ندامی نہیں، مگر پھر بھی کہتا ہوں عاشقوں کی شادیاں نہیں ہوئی، میں نے نہیں دیکھی، بہت کم ہوتی ہیں۔
7 سال بیچارے انتظار کر رہے ہوتے. تجربے کی بات بتا رہا ہوں. پڑھائیاں کر کر کے جب شادی ہوتی 1 سال بعد اسی سے نالا ہوتے ہیں. آج یہ نہیں دیکھ رہا, ادھر نہیں آ رہا, ادھر نہیں آ رہا, فلاں جگہ نہیں آ رہا, اب خرچے نہیں دے رہا. میں نے کہا پھر وہی مال آ گیا, محبت گئی تیل لینے. جس محبوب کے ساتھ پیاس پہ گزارا کرنا چاہتے تھے اب گوشت پہ بھی نہیں ہو رہا. ہم تو بھگتے ہیں راج. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم یہ کریں گے غم ختم ہو جائیں گے, ہر بات کے پیچھے ایک غم ہے. پھر یاد آتا ہے کہ صوفیہ کیوں اپنے آپ کو خشن کر کے اور چلے جاتے تھے. نہ دنیا کیا نہیں, وہ صوفیہ جو خشک کر کے چلے جاتے تھے کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو, چلا جاتا تب سے رہی. ایک مٹکا ساتھ ہوتا تھا, اس میں سے میٹھا پانی پیتا تھا, سوکھی روٹی کھاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا. وہ اس لیے کرتا تھا کہ آج میں بھی ایک کہہ رہا ہوں کہ دنیا پہ جتنی بھی محنت کر لو وبال جان ہے. تنہائی میں جا کے اللہ اللہ کرو, سکون ہے. فلاں بیمار ہے, یہ بیمار ہے, وہ بیمار ہے, یہ بیمار ہے, یہ نہیں ہو رہا, شوہر مجھے نہیں دیکھ. ہر دور میں پریشانی ہے. پہلے لڑکی آتی ہے, لڑکا آتا ہے, شادی نہیں ہو رہی. چلو جی شادی ہو گئی, اب کیا ہے, شادی ہو جائے گی تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. شادی ہو گئی کیا ہوا, اب ساس کا مسئلہ ہے. شوہر تو اچھا ہے مگر نند صحیح نہیں ہے, ساس صحیح نہیں ہے. دوسری ٹینشن شروع ہو گئی. اب ساس لڑتی ہے, بہو لڑتی ہے, ساس لڑتی ہے. اب کیا ہے, اب ایسا کرے کہ میرا شوہر علیحدہ ہو جائے ماں باپ سے. میں نے کہا تم سے نہ ہو جائے. اب اگلوں کو کیا ہے, جو مال کا لالچی ہے اس نے تو یہی کرنا ہے, ٹکا ٹک دو, ماں علیحدہ کر دو. سارے چھوکرے جو بیٹھے ہوئے, کتابوں میں لکھا ہے بغض کا عمل, یہ عمل, فلاں عمل, لکھ کے دے دو. یہ ذریعہ ہے لوگوں کا ایمان بچانے کا, عقیدہ بچانے کا, اور معاشرت کو سدھارنے کا, شیاطین سے نکالنے کا. یہ رقیہ اس کا ذریعہ ہے. اس سے اللہ تمہیں مال دیتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے خدمت خلق کی وجہ سے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس میں جو راز اس میں رکھے ہوئے بتاؤں گا نہیں. پھر سارے اسی کے پیچھے لگ جاؤ گے. مال ایک ایک کہے گا حضرت اس کی اجازت دی تھی. کیا کہیں گے, حضرت اس کی اجازت دے دے. کچھ میرے شاگرد ہوتے تھے, میرے ساتھ بیٹھتے تھے, آج کل ابے بنے ہوتے, تو یوں کہتے اب کسی کا دادا پیر ہوتا ہے, کسی کی نانی پیرنی ہوتی ہے, کسی کی ماں پیرنی ہوتی ہے. سب کو وہاں سے فیض مل رہا ہوتا ہے, شاذلیوں سے نہیں, نقشے. پہلے کچھ نہیں ہوتے لیکن بعد وہ ہے کہ نہیں. وہ پاپا جو میں نے میڈیا پہ, یہ جب میرے پاس آیا تھا نا تڑا رہا تھا, علاج کیا تو اب کہتے ہیں آسمان سے کوئی چیزیں اندر چلی گئی. سادہ لوگ ہیں. جن تو پھر بھی مخلوق ہے. ہندو تو بدھ سے مانگتے ہیں, اللہ ان کا کام کر دیتا ہے. تو اس سے کیا وہ مسلمان یا عالم بن جائیں گے. ایک یہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس سارے انبیاء کے موکل آ گئے تھے, درجہ بدرجہ موکلین آ رہے تھے. میں لگ رہا ادھر کا کل جبرائیل نہ آ جائے. اسرائیل نہ جو باقی خیر بیٹھے مدد کیا ہے چیز ہے یہ شیطان. شیطان کا راز بتا رہا ہوں, وہ تجھے اس میں لگائے گا. میں سلیمان علیہ السلام کا موکل ہوں, میں فلاں کا موکل ہوں, میں اس کا موکل ہوں.
میں فلاں کس طرف سے آیا ہوں، یہ سارے شیاطین ہوتے ہیں اکثر اس میں. یہ راز یاد رکھنا. اصلی موکل تمہیں کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں کیا کام نہیں، بس پھونک مارو اسی میں وہ کام کرتا ہے. اس کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے، اور تیرے للو کا بھی اس کو پتہ ہے کہ تو کتنا علم والا ہے. ہر انسان کو اس کے حساب سے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی کا ہے. باقی خیال میں کچھ ہمارے ہیں، ان کو تو حضور کے بس صبح اٹھے گا حضور نے یہ فرمایا تھا، شام کو یہ پڑھے. اور یہ سارے تبلیغ سے میرے پاس آئے ہیں، جو ان تبلیغیوں میں ہوتے ہیں نا، ان کو بہت حضور نظر آتے ہیں. اور ایک یہ جو وہاں سے آئے ہوئے میرے پاس، ان کو بھی بہت نظر آتے ہیں، حضور نظر آ رہے ہیں. حضور تجھے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، اس پہ تو سو رہا ہوتا ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں. ایک دن چلا گیا کسی کے پاس مٹی لے کے، کہتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام نے دم کر کی. میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ مٹی پڑی ہوئی تھی، جبرائیل نے آ کے اس پہ دم کیا اور اس کو دے دی. صبح مٹی اس کے پاس تھی. کوئی مٹی لے کے آ رہا ہوتا ہے، یہ حضور کے، بھائی حضور کے قبر پہ کون جا سکتا ہے؟ اوپر سے گئے تھے کیا؟ اوپر سے تو جو ہے نا، اوپر کے جو ہے نا روزے مبارک تو بند ہے، تم اندر کیسے گئے؟ لوگ یہ خوش ہیں بس. جی حضرت ہیں. یہاں سے جو ہمارے دوسرے بھائی آ رہے بھائی، ان کے لوگ وہاں باہر پھر ہوتے مدینے میں 10-15 سال وہاں کمائی کے لیے جاتے. یہاں تک کہتے ہیں حضرت حضور کے روزے مبارک پہ عقیدت بہت ہے بریلیوں کو. یہ تو بس عشق ہے ہر کسی کا. 15 سال مدینے میں گزارے. میں نے کہا کون سے سلسلے طے کر لیے جو گزارے؟ حضور کے روزے کے سامنے یہ گزارے انہوں نے وقت. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو عمرے پک گئے، آئے اس کو ایک دن بھی نہیں دیکھا. تو یہ والے پیر مت بنو. تصور اچھا ہے، تصور اچھا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر لوگوں میں کیا ایفیشنسی جاڑتے ہو. جیسے بس تمہیں نظر آتے ہیں، باقی کو نظر نہیں آتا. جس سے سیکھے ہو اس کو نظر نہیں آئے گا. فون کرے گا حضرت میں حضور کے پاس گیا تھا، وہاں فلاں بزرگ کھڑے تھے، فلاں بزرگ کھڑے تھے، وہ آپ کو سلام بھیجے. میں نے کہا جب نیچے آ جائے گا پھر آ جانا، میرے پاس بھی تو بھوت اوپر ہے، ہم تو وہاں خاک بھی. سلام مجھے بھیجا ہے، کیوں؟ آپ نے واقعات پڑھ لی، بس ہر وقت سلام آ رہے مجھے. امام شافعی نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کے لیے سلام آیا ہے. وہ امام شافعی ہے، تو سچوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. ہم اس کو جھوٹ نہیں بولتے مگر تصورات اچھے، اچھی بات ہے. کم سے کم سلام تو ہے. ایک میرے پاس آتا تھا، اس کو روزانہ اس کی بیٹی کو بھی حضور نظر آتے تھے، بیگم کو بھی نظر آتے تھے، اس کو بھی نظر آتے تھے. حضور سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی تھی ان کی. آج آپ سورج میں سے آئے، حضور نے آپ کو کچھ دیا. مجھے کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ اتنے خواب سن کے خوش نہیں ہوتے ہو. میں نے کہا خوشی تو ہوتی ہے، مگر ایک بات میرے دل میں آتی ہے کہ بھاگنے کا ٹائم تیرا قریب ہے. کہہ رہے ہو کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ ایک دن کہے گا کہ مجھے سارے سلسلے مل گئے، اب مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرا علم غلط ہے یا یہ سچا ہے. ہم سلسلے ان چیزوں پہ نہیں چلاتے. مجھے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو خوابوں پہ چلتا ہے. اب دیکھ لو، ہم قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے، خوابوں پہ نہیں. ہاں سلسلے میں خواب بہت آتے، سلسلے قرآن و سنت پہ چلتے مگر اس میں خواب بہت آتے. اس لیے تعبیر دماغ چاٹ لے، خود ہی پڑھو تعبیر، تھک جاؤ. تاکہ
ہوتا بھی روئے میں بھی خواب نہیں. ایک دن وہی ہوا, مجھے شاذلی فلاں نسبت مل گئی, مرید صاحب غائب ہیں. میں نے امام شافعی کی طرح شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے, بندہ تو گیا, میرا علم غلط نہیں تھا. تو آگے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی استخارہ کرو, تو تم بغیر استخارہ کیا ہے, تمہیں حضور نظر آئے تھے, میں سورج میں بھی تھا, چاند میں بھی نظر آ رہا تھا, اب وہ کہاں گیا؟ اس وقت تو جھوٹا ہے, یا جو تو نے 1000 خواب دیکھے اس وقت تو جھوٹا تھا. تو جھوٹوں کا پتہ اس طرح چلتے ہیں. تو اس لیے تعبیر کا علم شرط ہے. تو سلسلوں میں خواب نظر آتے, اس لیے تمہارے پاس تعبیر کا علم ہونا چاہیے. یہ تو انہوں نے لکھ دیا کہ 16 علوم ہونا چاہیے, انہوں نے ہر جگہ 16 علوم ہی لگائے ہوتے. خوابوں کا اپنا علم ہوتا ہے, اس میں بھی 16 علوم, اس میں بھی. تو تم نے جو 16 علوم پڑھے اس میں تمہیں خوابوں کی تعبیر کیوں نہیں آتی؟ یہ وہابی ہے. خوابوں کی تعبیر کے لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو, بس وہ اس کا امام ہے. امام جعفر صادق کے سارے تھے, ان کی برکت سے تمہیں بھی خواب کی تعبیر آ جائے. اس کے لیے کوئی نہیں, یہ جو اہل علم نے تعبیر اسی میں گھوم رہا ہے. تو خوابوں کی تعبیر آپ لوگ ضرور پڑھو, ایک ایک خواب, تاکہ اس میں اشارات ہوتے ہیں. اب جہالت, ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اب وہ اپنے آپ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا تھا کہ جو اپنے بیٹے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا, اس کا مطلب ہوگا کہ مینڈا ذبح کرے. کیا ذبح کرے؟ اللہ کی راہ میں قربانی کرے. اسی طرح بندے کو بہت حضور نظر آتے ہیں, تصور بہت اچھا ہے. ایک آدمی کا تصور اچھے آدمی ہونے کے لیے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ علم ظاہر و باطن حاصل کرے. جس کو حضور نظر آتے ہیں, جس کو حضور نظر آتے ہیں, وہ تمام علوم میں مہارت حاصل کرنا اس پہ ویسے ہی لازم ہو جاتا ہے. اگر یہ علوم حاصل نہیں کرے گا تو یہ نقصان اپنا بھی کرے گا, اوروں کا بھی کرے گا. تو حضور کی تعبیر کیا ہے کہ قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرو. قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات مت کرو. تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو چاروں علوم میں مہارت حاصل کرنا. اب یہ جو نئے نئے لوگ آتے ہیں بیچارے, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ مولویوں کو کش بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ کیوں کہ مولوی حقیقی پہ جائے, کیونکہ وہ علم الیقین پر تو ویسے بھی ہوتا ہے, اور یہ عام کو جو زیادہ نظر آتے ہیں تصوراتی ہوتے ہیں. تو مولوی تو ایسے بھی قیاس سے دماغ کھا چکا ہے اپنا, ذرا کے ذکر. تو مولویوں کو مکاشفے اس لیے یہ والے کم ہوتے, اور کشف حقیقی کے لیے بہت سے مجاہدے چاہیے. وہ تو ان کو ہوگا بھی نہیں, ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اب مولوی یہ نہ سوچے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, اصل میں علم یقین پر تو ہے, عین الیقین پر نہیں ہے. اور یہ جو دوسرے یہ علم الیقین پہ نہیں, خیالاتی زیادہ ہے عوام. ایک دفعہ ایک بندہ گیا, کہتا ہے یار وہ حضرت وہ ایک تبلیغی جماعت میں بندہ بیٹھتا ہے, وہ حضور کی زیارت ہوتی ہے. میں اچھا پھر تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی میں ابدال ہوں. نہیں کہہ رہے یہ ابدال ہے, میرا والا بھی انگوٹھا چاپ اور وہ بھی انگوٹھا چاپ. میں نے کہا اچھا, تیرے اس ابدال سے ہم تھوڑی بات کر لیں گے. تو کہنے لگا کہ آپ کے لیے آئے کہ آپ 700 مرتبہ پڑھا کریں. میں نے کہا تو میرے لیے آئے گا تو میرے پاس آئے گا, تیرے پاس کیوں آئے گا؟ میں تو ایسے بھی 70,000 مرتبہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا 6 نمبر ہی بن, ابدالی نہ بن. تو بڑا ہے ابدال. ابدال کس کو بولتے ہیں؟ فوراً جی میں نے کہا جب تو نے اس کو بولا میں ابدال ہوں تو ابدال کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بتا ابدال کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو 700 میں ابدال ہے. میں نے کہا کتنی مرتبہ کرتا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہتے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میں 300 دفعہ روزانہ. میں نے کہا تو 300 میں ابدال ہے تو میں 70 میں غسل پوچھ دوں. تم 300 700 مرتبہ پڑھو, سب اللہ والے ہو جاؤ. اور ہمارے بچے لاکھوں کروڑوں میں پڑھتے, وہ گناہگار. واہ بھائی واہ.
کیونکہ بزرگی تم لوگوں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ حضرت وہ بہت ذکر کرتے ہیں، میں نہیں بولوں گا، بہت بڑے ولی کے خلیفہ بھی تھے اور یہ سارے بڑے بڑے شیخ ان سے گھومتے بھی ہیں۔ میں کتنی مرتبہ ذکر کہتے وہ تو 1000 دفعہ، جو 6000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے، 6000 مرتبہ کرتے ہیں۔ یعنی اس 6000 کو اتنا لمبا کیا کہ امریکہ تک پہنچ گیا۔ 6000 یعنی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ تم لوگ کتنا ذکر کرنے والے ہو۔ میں نے کہا 6000 کرتے ہیں کیا نا؟ میں نے کہا اس کو بولا اب 24000 کرنا اور 6000 بھی کرنا۔ میں نے یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یا تو تیرا بزرگ بچ جائے گا یا مر جائے گا۔ کیا؟ یا بچ جائے گا یا مر جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہم تم پہ اعتراضات نہیں کرتے، مراقبے کیسے کریں گے؟ کیا پڑھ رہا تھا بھائی تم مراقبے میں؟ میں مذاق نہیں کروں، میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ صدی پکی ہوئی گمسم۔ اب بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تم پہ اعتراض کرتا ہوں، یا اگر کوئی نقش بندی بن جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مجدد الافسانی سمجھتا ہے، تو مجدد الافسانی کا درجہ تھا، نقش بندیوں کا تھوڑی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا درجہ تھا، قادریوں کا تھوڑی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا درجہ ہے، ہر کوئی چشتیوں کا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی تم لوگ جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی بن جاتے۔ ڈائریکٹ جو سبق کر رہا ہے ذکر کر، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا جب تک یہ چلہ کشی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اس وقت تک نازل نہیں فرمایا ہے جب تک حضور چلے پہ نہیں گئے۔ تورات بھی اس وقت تک نازل نہیں ہوئی جب تک موسیٰ علیہ السلام چلے پہ نہیں گئے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ علوم کھلیں گے چلہ کشی کے بعد۔ اس لیے تم کو فی ظنور پہلے کرایا جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر۔ تو ذکر انبیاء کرتے تھے اور سارے انبیاء کا ایک ہی ذکر تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اظہار نبوت کے بعد ان کا نام شامل ہو جاتا۔ نبوت ظاہر اور ولیوں کے سلسلے، ان کو لا الہ الا اللہ کے مجاہدے جب ان کو قبول ہوئے تو سلسلے ملے۔ تو کوئی سلسلہ قادریہ ہوا، کوئی چشتیہ ہوا، کوئی سہروردیہ ہوا، کوئی نقش بندیہ ہوا، کوئی شاذلیہ ہوا، کوئی شتاریہ ہوا۔ سب میں صرف ایک ہی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی الگ الگ ہے مگر طریقے جدا ہے، ذکر ایک ہے۔ طریقے جدا ہے، ذکر ایک ہے۔ بس یہی آپ کو، اب آپ کہو کہ جب یار طریقے جدا ہے ذکر ہے کہ تو تم کہتے ہو سارے کو ایک ہی پہ کیوں نہ کر دوں، تو آپ پھر وہ بن جاؤ گے کہ نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ اب سمجھ آ گئی اہمیت۔ اس طرح بسا اوقات ایک دن میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، چلے میں بھی اثر رکھا ہے، مہینے میں بھی اثر رکھا ہے، 10 دن میں بھی اثر رکھا ہے۔ ذکر کو مؤثر نہیں کرو، ذکر کی طاقت کو سمجھو۔ تاثیر اللہ ڈالتا ہے، کیا کرے گا؟ مؤثر بذاتی کیا ہے؟ اللہ ہے۔
طاقت حاصل کرنا تم پر لازم ہے، تاثیر وہ ڈالتا ہے۔ تم پہ فرض کیا کر دیا اللہ نے؟ طاقت کو۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت کو حاصل کرو۔ اب جہاد بن نفس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بدن میں بھی تو اس میں گوڑے نہیں ہوتی، تلواریں۔ اس دور میں توپیں آ چکی ہیں، مگر نفس میں آج بھی گوڑے ہیں اور آج بھی تلواریں ہیں۔ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کہاں بڑھ گئی؟ وہ آج بھی وہی آگے جا رہی ہے، گھوڑوں کا نام اور نشان نہیں ہے، مگر روحانیت کی دنیا میں نفس کے اندر، اور نفس پر جب تم جاؤ گے، جب سیکھو گے، تو تمہیں آج بھی گھوڑے پر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اس کی تفسیر تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کا وقت اس کو قیمتی بھی ہے، نہیں کہ وہ فوراً سیکھ جاؤ، علم فوراً آپ کے پاس نہیں آتا۔ بتدریج درجہ بدرجہ جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت۔ تم کہتے ہیں بس ایک دن میں۔ آپ لوگ کس چیز میں لگ گئے؟ ہم سیکھنے کے بجائے قربت میں لگے۔ میں حضرت کے قریب ہوں، میں حضرت کا خاص ہوں۔ تو حضرت کے قریب ہو جائے یا خاص ہو جائے اور تجھے کچھ بھی نہ آئے، تو ڈنڈا ہے خالی۔ اور جو حضرت کے قریب نہیں ہے، دور ہے، مگر وہ سب کچھ طے کر جائے، یہ اصل ہے۔ قریب رہنے والا وہی ہوتا ہے۔ میرے قریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی ذات سے قسم خدا کی میں کسی کو نہیں جوڑتا اور نہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جوڑوں۔ بس جو علم اللہ نے دیا، رب سے جڑنے والے بن جاؤ۔ تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، ہم معذور ہیں۔ مجھے تو وہاں تک کھڑا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں بھاگتا ہوں، پھر جاتا ہوں پھر بھاگتا ہوں، پھر جاتا ہوں پھر بھاگتا ہوں۔ دیکھا ہے؟ بیان کروں گا نزلہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک ایک نماز کے لیے مجھے کتنے مجاہدے کرنے پڑتے۔ تم لوگوں کو اللہ نے سکون سے بٹھایا، دبا کے پڑھ رہے ہو، اس پہ شکر ادا کرو۔ یہ ہے اصل۔ میرے قریب بیٹھنے سے تمہیں کیا فائدہ ملتا؟ میرے علم سے فائدہ اٹھاؤ جو مجھے سکھایا گیا ہے۔ میری ذات سے تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو، جو معاملات ہے اس کو خوش اسلوبی سے کرو۔ اب میں کل تم لوگوں نے پاگل کر دیا، اس میں اطاعت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مینٹل کھڑے ہو، میں آج سکون سے ہوں۔ یعنی یہ نکتہ بھی مجھ پہ 47 سال بعد کھل گیا۔ یعنی آج میری عمر 47 سال ہے اور 47 سال بعد مجھے یہ بات سمجھائی گئی۔ تم مجھے بتاؤ جو آج بات میری سمجھ میں آئی، اس سے چند دن پہلے میں پاگلوں کی طرح، کتوں کی طرح بھونک رہا تھا۔ یعنی کتا نہیں بن جاتا، کہتے زندگی کتوں والی ہو گئی، وہ ہو گئی تھی شاگرد۔ اوہ کیوں نہیں مانتا دگنگ۔ آج میرے رب نے میرے دل میں وہ بات ڈال دی۔ لیکن میرے 47 سال ہے، اس کے پیچھے میری کتنی عمر ہے، لیکن اس بات سمجھانے میں اب میری سمجھ میں آ گئی کہ تیری تربیت یہی تھی نا، کہ یہ صحیح بات کو پکڑے اور غلط کو نہ پکڑے، لیکن احترام بزرگوں کا نہ چھوڑے۔ تو وہ تو ہو گیا، اب تو رو کیوں رہا ہے؟ وہ میرے تیرے سے محبت تو نہیں چھوڑتے ہیں، مگر جو تیری غلط بات ہے اس کو پکڑ بھی نہیں رہے۔ بعد میں مجھے بھی احساس ہوا کہ یار ادھر میں غلطی پر تھا، مگر ان کی بجا دی میں نے۔ تو مرید کا بھی یقین اچھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ بخیر کی بارات میں نہیں کی گی، اور واقعی نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ تو ہم نے بعد میں فوارے ہیں، اللہ نے سن لی، گناہگار ہے مگر رب نے سن لی۔ اللہ مجھے وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے،
اور میں بھی یہ کہتا ہوں یا اللہ تو کتنا غفور و رحیم ہے، تو مجھ جیسے گناہگار کو بھی بخش دیتا ہے۔ وہ اتنا غفور ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کی سنتا ہے، تو تم نیکوں کی نہیں سنے گا؟ مجھ جیسے گناہگار کو رزق دیتا ہے، تم لوگوں کو نہیں دے گا؟ بس میں نے ایک چیز سیکھی ہے، میں کسی کے جیب سے متاثر نہیں ہوا ہوں، کسی کے مال سے متاثر نہیں ہوا ہوں۔ اس کو دیکھتا ہوں یا اللہ یہ بھی بندہ، میں بھی بندہ، اس کو دے اور مجھے نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرا رب مجھے دے گا۔ تو تم لوگوں یہ دعائیں سکھائی مگر تم لوگ مانتے نہیں ہو، اس لیے میں نے کہا یا اللہ ان کو مجھے بھی براہ راست دے اپنے غیب، اور ان کو بھی دے، میری برکت سے ان کو دے اور ان کی برکت سے مجھ کو دے، تاکہ وسیلے والا بھی ہے اور بغیر وسیلے والا بھی ہو۔ یہ وسیلے والے تیرے میرے کی وجہ سے، اور غیب والا تو ڈائریکٹ ہے۔ تو یا اللہ اب کے غیب کے خزانوں سے مجھے بھی دے اور ان کو بھی دے، اور میری برکت سے ان کو دے اور ان کی برکت سے مجھ کو دے۔ یعنی میری برکت سے تم سیکھ رہے ہو، اور تمہاری برکت سے میرے پاس آئے گا، اور میری برکت سے تمہارے پاس جائے گا۔ تو میری برکت سے تمہیں 60 روپے ملیں گے، اور تمہاری برکت سے مجھے 20 روپے ملیں گے۔ میری برکت سے تم کو کیا ملیں گے؟ 60 روپے۔ تمہاری میرے شاگردوں کی برکت سے مجھے 30 روپے ملیں گے، اور ان کی شاگردوں سے مجھے 20 ملیں گے۔ تو پھر بھی میں زیادہ ہوں، اور اوپر سے بکرا بھی تمہارا ہوتا ہے۔ بکرا کس کا ہو گیا؟ وہ بھی تمہارا ہو گیا، تو تم کو کتنے مل گئے؟ بہت مہنگا، صحیح بات، آپ کی برکت۔ مجھے 20 روپے میں اللہ نے برکت دی، 30 روپے ٹینشن نہیں لو، میں بھی اتنا ہوشیار ہوں۔ اچھا جو تم لوگ کو ایک اور بات ہے، جو تمہیں دینے والے اس میں سے لیے، جو تمہارے پاس ہے اس میں سے نہیں لیے۔ جو دینے والے ہیں ہر طرف سے تم لوگ کو بوجھ سے بچایا ہوا ہے۔ میرے تو 60 روپے تم لوگ لے گئے، پورے 100 کے 100۔ کہتے مچھلی والا مچھلی والا بھی ہے، گائے ہے، مرغی ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، مچھلی نہیں ہے۔ سب کر سکتے ہیں۔ تم پہ بھی تو کھلا نہیں ہے۔ تو بھینس کا بولا ہے، گائے کا کر سکتے ہیں۔ اچھا جو بڑے دوسرے اعمال ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں نے تم اس لیے روکے، اس کی رجت خطرناک کیا ہے؟ یہ جو آپ لوگ لیتے ہو، آج میں عوام کو ایک اور بات بھی بتا دوں، وہ شاید سمجھتے کہ کیوں، جس چیز پر ہدیہ آ رہا ہوتا ہے اس میں اس اہل علم کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ ہدیہ رکھ دیتا ہے۔ تو جس کی جان بچ رہی ہے اس پہ لازم ہے کہ اس کو بچائے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی جان بچ، کیونکہ اس کے بچوں پہ یا اس پہ۔ اب تم لوگ اعمال کر رہے ہو، ادھر کوئی اناڑی پیر بیٹھ جائے اور وہ صرف کسی کو اجازت دے دے تو اس کی چیخیں دیکھے گا۔ اب اعمال آپ لوگ کر رہے ہو، میرے چل پہ بوجھ آ گیا، پسر میں بوجھ رہا ہوتا، بوجھ در ٹھنگولے نے جانے دے پھر جو گئے۔ یہ تمہارا سب کا بوجھ جو ادھر پڑا ہے، یہاں سے ادھر دوڑو، ادھر سے ادھر دوڑو، ادھر سے ادھر دوڑو، اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے۔ یہ آسان کام ہے؟ وقت قیمتی بناؤ، وقت واپس نہیں آتا۔ بس ایک بات یاد رکھ لو، جہاں اللہ سے لوگ کے لیے آئے ہو نا، تو پھر ادھر ادھر مت جاؤ۔ یہ تفریح کر سکتے ہو، اجازت ہے، مگر زیادہ وقت اللہ کو دو۔ کیا دو؟ اپنے معاملات پورے کرو۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے جا سکتے ہو، ادھر گپ شپ لگاؤ، لیکن زیادہ وقت مت لگاؤ۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اب حصہ ایمانداری سے پہنچاؤ گے یا کھاؤ گے؟ قسم کھاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے پہنچاؤ گے یا کھاؤ گے؟
کوئی نہیں پہنچاؤ گے تو حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، یاد رکھنا. یا اللہ، میں نے تو پہلے کہا یا اللہ ان کے ایمان کا، میرے ایمان کا اور میرے اعمال کا تو نگہبان ہے، اور ان کے ایمان اور اعمال کا بھی تو نگہبان. ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہر شے کو، آج بھی سپرد کرتے ہیں، کل بھی کیا تھا اور آئندہ کے لیے بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے بھی قبول اور مقبول فرمائے اور آپ لوگوں بھی قبول اور مقبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت